نحمده ونصلي على رسوله الكريم اما بعد اعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا ايها الانسان ما غرك بربك الكريم الذي خلقك فسواك فعدلك في اي صورة ما شاء ركبك كلا بل تكذبون بالدين صدق اللہ العظیم۔ سورۃ الانفطار کی آیت نمبر 6، 7، 8 اور 9 آپ حضرات کے سامنے تلاوت کی ہیں۔ آیات کریمہ کا ترجمہ یہ ہے، اللہ رب العالمین ارشاد فرما رہے ہیں، اے انسان، تجھے اپنے اس پروردگار سے کس چیز نے دھوکے میں ڈال رکھا ہے جو بہت زیادہ کرم کرنے والا ہے۔ ایسا رب کہ جس نے تجھے پیدا کیا، فسواک، پھر تجھے ٹھیک ٹھیک بنایا، فعدلک، پھر تیرے اندر اعتدال پیدا کیا، پھر جس صورت کے اندر چاہا اللہ نے تجھے جوڑ کے تیار کیا۔ کلا، ہرگز ایسا نہیں ہونا چاہیے، یقیناً تم قیامت کے دن کو جھٹلاتے ہو۔ سورۃ الانفطار، اس مبارک سورت کے شروع میں اللہ رب العالمین نے قیامت کی چند نشانیوں کا ذکر فرمایا اور فرمایا کہ جب قیامت کا دن آئے گا تو ہر انسان کو معلوم ہو جائے گا کہ اس نے اپنے لیے آگے کیا بھیجا ہے اور پیچھے کیا چھوڑا ہے۔ آگے اللہ کریم پھر انسان کو براہ راست مخاطب فرما رہے ہیں کہ اے انسان، دنیا کی زندگی میں آنے کے بعد تجھے اپنے پروردگار سے کس چیز نے دھوکے میں ڈال رکھا ہے؟ حالانکہ تیرا پروردگار تو ایسا ہے جو تیرے اوپر بہت زیادہ کرم کرنے والا ہے، اور اس کا کرم کیا ہے؟ تو سب سے بڑا کرم تو اس ذات کا یہ ہے کہ اس نے تجھے بہترین وجود عطا کیا ہے، تجھے انسان بنایا ہے، تجھے جانور نہیں بنایا، پرندہ نہیں بنایا، کوئی اور مخلوق نہیں بنائی، بلکہ اشرف المخلوقات انسان بنایا ہے۔ اور پھر اللہ تعالیٰ نے انسان کی تخلیق بھی ایسے طریقے میں فرمائی، فسواک فعدلک، کہ ٹھیک ٹھیک بنایا اور پھر اس کے اندر اعتدال بھی پیدا فرما دیا۔ ایسا نہیں کہ اللہ معاف کرے، اگر ایک کان اتنا ہے تو دوسرا اس سے کہیں گنا بڑا، اگر ایک بازو اتنا ہے تو دوسرا بازو اس سے بڑا، نہیں، دونوں میں اللہ تعالیٰ نے اعتدال رکھا ہے۔ اور آپ حضرات دیکھتے ہیں دنیا میں کئی انسان ایسے ہیں، اگر کسی ایک عضو کے اندر بھی فرق لگ جائے تو یہ کتنا بڑا عیب بن جاتا ہے اس انسان کے لیے۔ فرمایا کہ اے انسان، میں نے تجھے بڑے بہترین انداز میں پیدا کیا، اور کسی مخلوق کے بارے میں اللہ تعالیٰ نے قرآن کریم کے اندر یہ بات ذکر نہیں فرمائی، لقد خلقنا الانسان فی احسن تقویم۔ صرف انسان کے بارے میں اللہ کریم ارشاد فرماتے ہیں کہ ہم نے انسان کو بڑا خوبصورت پیدا کیا ہے، فی ای صورت ما شاء رکبک، اور پھر اللہ فرماتے ہیں کہ ہم نے جون سی صورت میں پسند تھی جس کے لیے، ہم نے اسی صورت کے اندر اس کو پیدا کر دیا۔ دنیا میں لاکھوں کروڑوں اربوں انسان ہیں، لیکن کسی کی شکل کسی کے ساتھ نہیں ملتی۔ تو یہ جو اتنی بڑی تخلیق اور اعلیٰ درجے کی تخلیق، اس تخلیق کا مالک کون ہے؟ اللہ کریم۔ اللہ فرماتے ہیں کہ ایسے رب سے تجھے کس چیز نے دھوکے میں ڈال رکھا ہے؟ تو یہ سمجھتا ہے کہ تو اس رب سے بچ جائے گا۔ اگر آج دنیا کی زندگی تو اللہ کی نافرمانی میں گزارے گا، حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے طریقوں کے خلاف گزارے گا، تو اس رب کی پکڑ تو بڑی سخت ہے، ایک نہ ایک دن تو اس کی پکڑ میں آئے گا۔ تو خبردار کوئی بھی چیز تجھے دھوکے میں نہ ڈالے۔ کلا، ہرگز ایسا نہیں ہونا چاہیے، یعنی ایسے رب کریم کے بارے میں انسان کو دھوکے میں نہیں پڑنا چاہیے، بلکہ اس کی فرما برداری کرتے ہوئے اس کے محبوب کے طریقوں کے مطابق زندگی گزارتے ہوئے دنیا سے جانا چاہیے۔ فرمایا کہ تم تو قیامت کے دن کو جھٹلاتے ہو، حالانکہ وَإِنَّ عَلَيْكُمْ لَحَافِظِينَ، یقیناً تمہارے اوپر فرشتے مقرر ہیں، کرامن کاتبین، وہ معزز فرشتے جو لکھنے والے ہیں، یعلمون ما تفعلون، جو تم کرتے ہو وہ سب جانتے ہیں۔ دائیں کندھے پہ ایک فرشتہ مقرر ہے جو انسان کے نیک اعمال لکھتا رہتا ہے، بائیں کندھے پر بھی فرشتہ مقرر ہے جو انسان کے برے اعمال لکھتا رہتا ہے۔ قرآن کریم میں اللہ تعالی ارشاد فرماتے ہیں کہ انسان کے منہ سے جو بھی لفظ نکلتا ہے فوراً اسے لکھ لیا جاتا ہے۔
تو فرمایا کہ پھر تم کیسے بچ سکتے ہو؟ ان الابرار لفی نعیم، اب جب یہ لکھ رہے ہیں تمہارا ایک ایک بول، تمہارا ایک ایک عمل لکھا جا رہا ہے، کل کو قیامت کے دن یہی اعمال نامہ تمہیں پیش کیا جائے گا۔ ان الابرار لفی نعیم، جس کے نیک اعمال زیادہ ہوں گے تو وہ تو اللہ تعالیٰ کی طرف سے انعامات کا مستحق ہوگا۔ وَإِنَّ الْفُجَّارَ لَفِي جَحِيمٍ، اور یقیناً گناہ گار لوگ جن کے گناہ زیادہ ہوں گے وہ جہنم کی آگ میں جلیں گے۔ یصلونها یوم الدین، انہیں یہ سزا کب دی جائے گی؟ قیامت والے دن انہیں جہنم کے اندر ڈالا جائے گا۔ وما هم عنها بغائبین، اور وہ اس جہنم سے غائب نہیں ہو سکتے۔ کوئی یہ نہ سوچ لے کہ کل کو میں بھاگ جاؤں گا یا میں چھپ جاؤں گا، اللہ فرماتے ہیں کہ کوئی بھی چھپ نہیں سکتا، بھاگ نہیں سکتا، غائب نہیں ہو سکتا۔ وما ادراک ما یوم الدین، اور تجھے کیا معلوم کہ قیامت کا دن کتنا ہولناک ہے۔ ثم ما ادراک ما یوم الدین، پھر تمہیں کیا معلوم کہ وہ قیامت کا دن کتنا ہولناک دن ہوگا۔ یہ ہولناکی کا جو ترجمہ ہے، یہ اس عبارت کا جو انداز ہے عربی کے اندر، جب ایک بات کو دو مرتبہ اس طرح ما ادراکا ثم ما ادراکا، یہ اس چیز کی ہولناکی یا اس کی اہمیت کو بیان کرنے کے لیے ہوتا ہے۔ اور آپ حضرات سن چکے ہیں کہ قیامت کا دن کتنا سخت دن ہوگا۔ پیچھے جتنی بھی مکی صورتیں گزری ہیں ان میں زیادہ تر قیامت کے احوال کا ذکر کیا گیا ہے۔ یوم لا تملک نفس لنفس شیئا، فرمایا کہ وہ دن ایسا ہوگا کہ کوئی انسان کسی انسان کے لیے کسی بھی چیز کا مالک نہیں ہوگا، کوئی انسان کسی کے کام نہیں آئے گا۔ ہر انسان کے کام آنے والی جو چیز ہوگی وہ اس کے اپنے اعمال ہوں گے، نیک اعمال تو کامیاب، برے اعمال تو ناکام۔ والامر یومئذ للہ، اور اس دن سارے کا سارا امر اور سارے کا سارا حکم صرف کس کا چلے گا؟ اللہ کا چلے گا۔ تو آج اگر دنیا سے اللہ کو راضی کر کے چلے گئے، وہاں تو چلنا ہی اللہ کا حکم ہے۔ آج اگر اللہ کو راضی کر کے چلے گئے تو انشاءاللہ کل کو قیامت کے دن اللہ کی رضا کی صورت میں اللہ تعالیٰ جنت الفردوس عطا فرمائیں گے۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کو سمجھنے اور عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ جزاک اللہ۔